سیلون سے شروع ہو کر فیجی تک، سیلون، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، فلپائن، آسٹریلیا، فیجی، اس سفر میں بھی شریک تھا. تو یہ سارے سفر ہوا. اس سفر میں پوری شورا تھی. ان تمام مشرق کے تمام ملکوں کا یہ سفر تھا گویا، مشرق کا، مشرقی دنیا، فیجی تک جو آخری کنارہ ہے. اس میں کبھی پوری شورا تھی، اس میں 10 کی. حضرت کا انتقال ہو چکا تھا، باقی 10 کی پوری شورا تھی. تو اس میں کبھی مفتی صاحب فیصل ہوتے تھے، مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ، کبھی وہ فیصل ہوتے تھے. کبھی ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فیصل کون ہے. کبھی تو مفتی صاحب ہوتے تھے، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا فیصل کون ہے. یعنی یہ سب حضرات ایک رائے پر آ جاتے تھے، اسی کو فیصلہ سمجھا جاتا تھا. یہ سب حضرات جس پر مجتمع ہو جاتے تھے ایک بات پر، اسی کو فیصلہ سمجھا جاتا تھا. کبھی تو مفتی صاحب فیصلہ کرتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ یہ سب حضرات جس بات پر مجتمع ہو جاتے تھے وہی فیصلہ فیصلہ سمجھا جاتا تھا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون فیصل ہے. پھر سفر ہوا افریقہ کا، جس میں سارے ملکوں میں افریقہ کے جانا ہوا. کینیا، زامبیا، زمبابوے، ملاوی، موزمبیق، ساؤتھ افریقہ، موریشیا، سریونین، ان سارے ملکوں کا. اس میں بھی یہ ساری شورا رہی. تمام ممالک کے امور لیے جاتے رہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان سب میں کبھی مفتی صاحب فیصل ہوتے تھے اور کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون فیصل ہے. اور ایک پھر اس کے بعد سفر ہوا امریکہ کا، جس میں کینیڈا سے لے کر امریکہ کے اہم مقامات سے ہوتے ہوئے ویسٹ انڈیز یہاں تک جانا ہوا. اس میں بھی پوری شورا تھی. اس وقت چند کا انتقال ہو چکا تھا، باقی جو تھے وہ تھے. ان تینوں اسفار میں میرا ساتھ رہنا ہوا تھا. تو ان سارے امور کو یہ شورا لے کر چلتی رہی. پھر حج کے موقع پر اور بنگلہ دیش ٹونگی کے اجتماع کے موقع پر اور رائے ونڈ کے موقع پر، جیسے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم سب جمع ہوں گے تو ہم اس پر غور کریں گے. تو یہ معمول رہا کہ ہمیشہ ان اجتماعات کے موقع پر ٹونگی اور رائے ونڈ اور حج کے موقع پر ساری دنیا کے امور لیے جاتے تھے، اور ساری دنیا کے امور کو لے کر اس پر مشورہ ہوتا تھا، اور یہ شورا ہی اس مشورے کو کرتے تھے. یہ 2000 تک کی بات ہے. 2000 کے بعد کئی کا انتقال ہو گیا، 4-5 حضرات کا. پھر یہ بات ہوتی رہی کہ بھئی یہ جو انتقال ہو گیا ہے اس کی کمی کو پورا کرنا چاہیے، اسے مکمل کرنا چاہیے. یہ بات چلتی رہی، لیکن وہ وقت گزرتا چلا گیا اور وہ ہو نہ پایا. یہاں تک کہ صرف 3 حضرات رہ گئے. مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا سعد صاحب. جب یہ 3 رہ گئے تو پھر مشورہ ہوا کہ بھئی اب اس کی تکمیل ہونی چاہیے. مولانا زبیر صاحب کی بھی رائے ہو گئی کہ ہاں تکمیل ہونی چاہیے، لیکن مولانا زبیر صاحب بیمار ہو گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو اب 2 حضرات رہ گئے. کون؟ حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا صاحب صاحب، یہ 2 حضرات رہ گئے. چنانچہ سن 2015 میں رائے ونڈ کے اجتماع کے موقع پر دنیا کے مختلف ممالک کے پرانوں کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ حضرت جی کی شورا جو 10 کی تھی اور جس میں سے 8 کا انتقال ہو چکا ہے اور اب 2 ہیں، تو اس کی تکمیل ہونی چاہیے. یہ 1993 سے سنا رہا ہوں میں آپ کو. 1993 میں 10 کی شورا بنی. 1995 میں حضرت جی کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد پھر مشورہ ہوا کہ یہ شورا کام کو لے کر چلے گی. پھر 1996 سے لے کر
2000 تک یہ پوری شورا حج کے موقع پر، ٹونگی کے موقع پر، رائیونڈ کے اجتماع کے موقع پر ملکوں کے امور لے کر ان کو طے کرتی تھی. پھر 2000 کے بعد ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ صرف 3 رہ گئے. اور پھر 2015 میں سے پہلے مولانا زبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، 2 رہ گئے. اب رائیونڈ کے 2015 کے اجتماع میں دنیا کے مختلف ملکوں کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ تقاضا آیا کہ یہ شورا جو حضرت انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی اس کی تکمیل ہونی چاہیے. چنانچہ کئی دنوں تک اس کے مشورے ہوتے رہے، کیونکہ وہاں تو 2 اجتماع ہوتے ہیں، آدھا ملک ایک اجتماع میں آتا ہے، آدھا ملک ایک اجتماع میں آتا ہے. تو گویا اجتماع جمعہ سے شروع ہوتا ہے تو اگلے ہفتے کی پیر تک یعنی 15 دن تک چلتا ہے. پہلے 3 دن اجتماع ہو گیا، اس کے بعد پھر 5 دن جو ہے اس کی اگلے اجتماع کی تیاری کرتے ہیں. آدھا ملک ایک اجتماع میں آتا ہے، آدھا ملک ایک اجتماع میں آتا ہے. تو پہلے 3 دن اجتماع ہو گیا، اس کے بعد کے جو 5-6 دن ہوتے ہیں وہ میدان کی پھر وہ صفائی اور ٹوٹ پھوٹ جو کچھ بھی ہے اسے ٹھیک کرنا. پھر اگلے ہفتے میں پھر وہ آدھا ملک آ جاتا ہے. تو یہ پورے زمانے میں وہیں قیام رہتا ہے، تقریباً 15 دن قیام رہتا ہے. تو اس 15 دن کے دوران بہت سے مرحلے آئے، اوپر نیچے بات ہوتی رہی، آگے پیچھے ہوتی رہی. آخر میں حاجی صاحب فیصل تھے، اس وقت حاجی صاحب فیصل تھے. انہوں نے سب پرانوں کی رائے لینے کے بعد انہوں نے 13 آدمیوں کی شورا بنائی. یہ 2 حضرات تو تھے ہی پہلے سے، حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا صاحب، ان کے ساتھ 13 آدمیوں کی حاجی عبدالوہاب صاحب نے شورا بنائی، جس پر ہمارے اکثر ذمہ داروں کے دستخط ہیں. بس یہ تاریخ ہے اب تک کی. اب ہمارے حضرات جو چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی شورا کام کو لے کر چلے. حضرت نے بنائی تھی. مولانا الیاس صاحب چاہتے تھے، تبانی بات نہیں ہے، ان کا خط ہے اور وہ کسی عام آدمی کے نام نہیں ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے. 70 سال پرانا خط جس میں وہاں الیاس صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ یہ کام ایک شورا کی ماتحتی اور نگرانی میں چلے گا. وہاں الیاس صاحب چاہتے تھے، مولانا یوسف صاحب نے اس کو عملاً واضح کیا، اس کا جز سمجھایا. مولانا انعام صاحب نے باقاعدہ شورا بنائی. 3 باتیں وہاں الیاس صاحب چاہتے تھے، مولانا یوسف صاحب نے اس پر عمل کیا، مولانا الیاس صاحب مولانا انعام صاحب نے باقاعدہ شورا بنائی. اس کے حضرات کے انتقال کے بعد اس کی تکمیل 2015 میں رائیونڈ کے موقع پر، جہاں دنیا کے تقریباً 100 ملکوں کے تقریباً 100 ممالک کے ذمہ دار تھے، اس کی تکمیل ہوئی. بس ہمارے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس شورا کی ماتحتی اور نگرانی میں یہ کام چلے. بس یہ ہے جس کی وضاحت ہمارے بہت سے ساتھیوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی وضاحت کرو. یہ میں نے وضاحت کر دی، جس کی بہت سی مجلسوں میں خود شریک تھا. اب ہمارے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام شورا کی ماتحتی اور نگرانی میں چلے. کیوں کہ یہ ایک امت کا کام ہے، امت کا کام ہے، کوئی ذاتی کام نہیں ہے، کوئی ایک خاندان کا کام نہیں ہے، یہ تو امت کا کام ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے تم اپنی کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو. یہ ملفوظ ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اس کام کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنی کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو. کنواری لڑکی کی آدمی بہت حفاظت کرتا ہے، اس کی ہر چیز دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نگاہ دیکھتا ہے کدھر جاتی ہے، اس کی نگاہ کدھر جاتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب کا یہ ملفوظ ہے کہ اس کی ایسے حفاظت کرو
جیسے تم اپنی کنواری بچیوں کی حفاظت کرو. تو یہ ایک امت کا کام ہے، اس پر امت کی جان لگی ہے، مال لگا ہے. صدیوں میں وہ مثال نہیں ملتی کہ امت نے اتنی جان مال کسی کام پر لگائی ہو. تو جن قربانیوں کے بعد یہ کام دنیا میں چلا ہے، یہ ایک امانت بھی ہے. دین امانت ہے، اس کی محنت امانت ہے، اس کی حفاظت کی ہر کام کرنے والے پر ذمہ داری ہے. بس یہ ہمارے حضرات کا جو اختلاف ہے، یہ تو میں نے ان کا اختلاف بتایا. ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اختلاف کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. تو اختلاف یہ ہے کہ ہمارے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام جیسے مولانا الیاس صاحب چاہتے تھے، ہم کیا چاہتے ہیں، مولانا الیاس صاحب چاہتے تھے، اور مولانا الیاس صاحب سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا. حضرت علی نے پوچھا حضور سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کام آپ کے بعد بھی چلے گا، کام آپ کے بعد چلے گا، قیامت تک چلے گا، تقاضے پیش آئیں گے، مسائل پیش آئیں گے، اگر ہم ان مسائل کا حل قرآن حدیث میں نہ پائیں تو کیا کریں؟ یہ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کام آپ کے بعد بھی چلے گا، تقاضے پیش آئیں گے، اگر ہم ان کا حل قرآن حدیث میں نہ پائیں تو اس موقع پر ہم کیا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فقہا عابدین کو جمع کرو. فقہا عابدین، فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے، عابدین اللہ سے ڈرنے والے. یہاں عابدین سے مراد اللہ سے متقی مراد ہے. تو فقہا عابدین کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو. یہ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ ارے بھائی الیاس صاحب نے نہیں، حضور نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فقہا عابدین کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو اور کسی اکیلے کی رائے کو جاری نہ کرنا. کسی اکیلے کی رائے کو جاری نہ کرنا. یہ حضور نے حضرت علی کو ان کے سوال پر فرمایا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کام تو آپ کے بعد بھی چلے گا، آپ کے بعد بھی کام جاری رہے گا، تقاضے پیش آئیں گے، مسائل پیش آئیں گے، اگر ہم ان کا حل قرآن حدیث میں نہ پائیں تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت علی کو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فقہا عابدین کو جمع کرو. فقہا سے مراد دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابدین سے مراد متقی لوگ، اور ان سے مشورہ کرنا اور کسی اکیلے کی رائے کو جاری نہ کرنا کہ انہوں نے فرمایا میں کروں گا، انہوں نے کر دیا میں کروں گا، انہوں نے فرما دیا میں کروں گا. اب ایک ایک آدمی فرماتا جائے اور ایک ایک آدمی عمل کرتا جائے تو پھر وہ اجتماعیت کہاں رہے گی؟ تو ہمارے حضرات یہ چاہتے ہیں بس، اور کچھ نہیں چاہتے. یہی اختلاف ہے کہ ایک امت کا کام ہے، اجتماعی کام ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے ذاتی کام. اپنا ذاتی کام ہے، آدمی اپنی مرضی سے کرے، مشورہ کرے، اسے ضرورت ہو نہ ہو، ضرورت ہو نہ کرے، وہ اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے، میرا فائدہ ہے، کرے نہ کرے نہ کرے مشورہ، اس کا ذاتی کام ہے. لیکن ایک امت کا اجتماعی کام ہے. تو دنیا میں کوئی اجتماعی کام ایسا نہیں ہے
کوئی دنیا میں اجتماعی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی باڈی نہ ہو، جس کو ایک جماعت لے کے نہ چلتی ہو، جس کو ایک جماعت لے کے نہ چلتی ہو۔ کوئی دنیا کا اجتماعی کام، تعلیمی کام، ملت کا کام، قوم کا کام، تعلیمی انجمن، تعلیم کا کام، کوئی یتیم خانہ، کوئی انجمن، کوئی ادارہ، دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک جماعت نہ چلاتی ہو۔ یہاں تک کہ محلے کی ایک مسجد ہے، اس کی بھی ایک کمیٹی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، محلے کی مسجد ہوتی ہے تو اس محلے کی مسجد کو کمیٹی چلاتی ہے کہ امام صاحب چلاتے ہیں؟ محلے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، اس کا کیا مسائل ہیں، اس کے کیا امور ہیں، مختصر سا کام ہے، لیکن اسے امام صاحب چلاتے ہیں کہ کمیٹی چلاتی ہے؟ تو کوئی بھی دنیا میں اجتماعی کام ہوتا ہے تو وہ اجتماعی کام ایک اس کی جماعت ہوتی ہے جو اس کو لے کے چلتی ہے۔ اسی کو شورا کہتے ہیں ہم تبلیغ میں، اسی کو ہم شورا کہتے ہیں تبلیغ میں، کہ بھئی یہ ایک جماعت کی نگرانی میں ہو، جماعت کسی ایک فرد کے ذمہ۔ یہ تو مولانا انعام صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا ہوا ہے مولانا کے ملفوظات میں، حضرت جی ثالث کی نصائح ہدایات میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا کہ اب کام اس کا متقاضی ہے، اب کام، یہ حضرت جی ثالث کی نصائح و ہدایات، ایک چھوٹا سا کتاب اس میں یہ حضرت کا لکھا ہوا ہے، اور ہم یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، سنا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب کام اس کا متقاضی ہے کہ ہر جگہ ایک جماعت ہو جو اس کو سنبھالے، جہاں جہاں امیر ہیں ان کے ساتھ کچھ ساتھی کر دو کہ جو اس کام کو لے کے چلیں اور سنبھالیں۔ چنانچہ دنیا کے اکثر ممالک میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے شورائیں بنائی ان ملکوں کے لیے، اور سارے عالم کے کام کے لیے یہ 10 کی شورا بنائی، جس کا انتقال ہوگا، اکثر کا انتقال ہوا، اور اس کی تکمیل رائیونڈ میں ہوئی۔ ہمارے حضرات جو بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے حضرات نظام الدین چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ یہ دوسری بات ہے۔ پہلے تو میں نے بتایا کہ پوری تاریخ ہے اور یہ اختلاف ہے۔ دوسری بات، یہ حضرات نظام الدین چھوڑ کے کیوں گئے؟ تیسری بات جو آخری مجھے عرض کرنی ہے وہ انشاءاللہ یہ کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کو مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو مجھے کیا کرنا ہے، یہ میں انشاءاللہ آخری میں عرض کروں گا۔ تو ہمارے حضرات جو چھوڑ کے گئے تو یہ ہے کہ یہ کوئی واک آؤٹ نہیں کیا ہے انہوں نے۔ واک آؤٹ کیا بولتے ہیں؟ انگریزی میں تو واک آؤٹ کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی احتجاجن نہیں چھوڑا ہے، یہ تو انہوں نے مجبوراً چھوڑا ہے۔ جن کے 50 سال وہاں گزرے ہیں، جنہوں نے 50 سال کی زندگی کا عرصہ وہاں لگایا ہے، اور جن کی جوانیاں بڑھاپے میں بدل گئیں وہاں، اور جن کی وہاں عمریں گزری، بھائی ان کو تعلق نہیں ہے وہاں سے۔ آپ 2-4 مرتبہ 2 مہینے لگا کے آتے ہیں، آپ کو ایک تعلق ہوتا ہے، ہونا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن جن کی زندگیاں وہاں گزری، 50 سال ان کے وہاں گزرے، ان کی کمریں جھک گئی اور جن کی زندگیاں وہاں لگ گئی، ان کو تعلق نہیں ہے۔ میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ ایک مدرسے میں 5-7 سال پڑھتے ہیں اور پڑھ کر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نکلتے ہیں تو آپ کو زندگی بھر اپنا مدرسہ یاد رہتا ہے، آپ کو وہاں کی دن رات یاد آتی ہے، آپ کو وہاں کے دن یاد آتے ہیں، راتیں یاد آتی ہیں، وہاں کی مجلسیں یاد آتی ہیں، وہاں کی صبح شام یاد آتی ہے، اور وہاں کا مطبخ یاد آتا ہے، وہاں کی روٹی یاد آتی ہے، وہاں کی ہر چیز یاد آتی ہے۔ ایک لگاؤ ہوتا ہے آدمی کو، ہر چیز سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے اور ہر چیز یاد آتی ہے۔ تو جنہوں نے 50 سال ایک جگہ گزارے ہوں گے تو کیا ان کو وہ جگہ اس سے لگاؤ نہیں ہوا؟ جن کی زندگیاں گزری، بڑھاپا ان پر وہاں آیا، ان کی جوانیاں وہاں لگ گئی، ان کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں۔
آپ نے چند مہینے لگا لیے اور آپ کو اتنا لگا ہوا ہو گیا، اور آپ نے 2-4 مرتبہ 2 مہینے لگا لیے اور آپ کو اتنا لگا ہوا ہو گیا، اور جن کے 50 سال وہاں لگے، وہاں انہوں نے 50 سال اپنی جوانیاں کھپائی، تو ان کو کوئی تعلق نہیں اس سے. وہ تو وہاں سے ایسے نکلے ہیں جیسے صحابہ مکہ چھوڑ کے نکلے، صحابہ مکہ چھوڑ کے نکلے. صحابہ ان کو ایک نابینا صحابی تھے، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو وہ اشعار پڑھتے تھے، اور اشعار میں مکے کے بارے میں اشعار پڑھتے تھے کہ مجھے مکے کی گلیاں یاد آتی ہیں جن گلیوں میں میں بغیر رہبر کے چل لیا کرتا تھا اور مجھے کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور پتہ نہیں کیا کیا اشعار انہوں نے مکے کی یاد میں ان نابینا صحابی نے اشعار کہے ہیں، یا تو صحابہ نے. تو صحابہ نے جب مکہ چھوڑا ہے تو روتے ہوئے آنکھوں سے چھوڑا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے مکہ چھوڑا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ بار بار مڑ کر مکے کی طرف دیکھتے تھے، مکہ مکرمہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، اور دیکھ کر یہ فرماتے تھے کہ اے کعبہ اور اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں، بار بار مڑ کے کعبے کی طرف دیکھتے ہیں، مکے کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کعبہ میرا دل تجھے چھوڑنے کو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، میں چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا. روتے ہوئے آنکھوں سے جس طرح صحابہ نے چھوڑا، حضور نے چھوڑا، ان لوگوں نے، ان حضرات نے بھی، ہمارے یہ جو بڑے ہیں انہوں نے بھی روتے ہوئے چھوڑا ہے. کیوں؟ کہ وہ کوئی اختلاف نہیں چاہتے. وہ کچھ بات کہیں اور وہ نہ لی جائے، اور ایک فرد کام لے کے چلے، وہ کہتے ہیں ایک جماعت لے کے چلے. تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے انہوں نے روتے ہوئے آنسوں سے نظام الدین چھوڑا ہے. اب کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی واک آؤٹ نہیں کیا، ان کی تو زندگیاں لگی ہیں، عمریں کھپی ہیں، زندگیاں لگی ہیں، اس کام کے لیے زندگیاں لگی ہیں، عمریں کھپی ہیں. اب اگلی بات اور آخری بات، آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ بھائیو، آپ کو مجھے اس میں نہیں الجھنا ہے، آپ کو اور مجھے اس میں نہیں الجھنا ہے. سیدھا سادہ کام ہے، کوئی الجھا ہوا کام نہیں ہے، کوئی نیا کام ایسا نہیں آیا ہے آج کے جس کے بارے میں آدمی سوچے کہ یہ کیسے کیا جائے گا. آپ جس طرح سے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر اکابر ثلاثہ، اکابر مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا، انہوں نے جس سمجھایا ہوا ہے اس کا، تو ان کے جس طرح سے انہوں نے بتایا اور آپ کر رہے ہیں، 50 سال سے کر رہے ہیں، کوئی نیا کام آج نہیں آیا ہے کہ بھئی یہ واضح نہیں ہے، یہ غیر واضح ہے. تو اپنے بزرگوں کے نہج پر کرنا ہے، اپنے اکابر ثلاثہ کے نہج پر کرنا ہے، اور الجھنا کسی سے نہیں ہے. اب رمضان آ رہا ہے، فضائل رمضان میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑے تو آپ کیا کرنا؟ یاد ہے فضائل رمضان کے؟ اگر کوئی آپ سے جھگڑے تو کیا کرنا؟ اس کو کہنا کہ میرا روزہ ہے. پھر بھی وہ جھگڑا نہ چھوڑے تو کیا کرنا؟ بھائی فضائل رمضان میں حدیث ہے. پھر اپنے کو سمجھانا کہ تیرا روزہ ہے، اسے سمجھاؤ کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تیرا روزہ ہے. یعنی تجھے جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے، جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے. اسے سمجھاؤ، وہ نہ سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھو، الجھنا نہیں.
کسی سے الجھنا نہیں، کسی سے جھگڑنا نہیں. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح یہ اس کام کی حفاظت کرنا اس طرح جس طرح اپنی کنواری بچیوں کی حفاظت کرتے ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ملفوظ ہے کہ گاڑی کا رخ موڑنے، یہ میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت مولانا الیاس صاحب کی باتیں ہیں ان کو ایسے یاد تھی جیسے کوئی زیروکس کاپی ہوتی ہے، فوٹو کاپی کی طرح یاد تھی ان کو. ایک ایک لفظ بھی اگر کوئی بیچ میں ادھر ادھر ہو جاتا تو کہتے تو نے گڑبڑ کر دی، تو نے گڑبڑ کر دی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے شروع میں بال برابر سرکاتے ہیں اس سے. آپ نے دیکھا جہاں پٹری گاڑی کا رخ مڑتا ہے وہاں پٹری شروع میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے. جہاں گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے پٹری مڑتی ہے وہاں فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرا سا فاصلہ. لیکن جب وہ ذرا سا فاصلہ موڑ دیا تو اس کا رخ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف ہو جاتا ہے. مشرق سے مغرب کی طرف گاڑی کو موڑنے کے لیے ذرا سا سرکا دینا اپنی پٹری سے ذرا سا اپنے رخ سے سرکا دینا کافی ہوتا ہے. پھر وہ گاڑی پٹری سے مڑ کر وہ مغرب سے مشرق سے مغرب کی طرف چلی جاتی ہے. تو مولانا میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اسے بال برابر سرکا دو، پھر یہ گاڑی مشرق کے بجائے مغرب کی طرف چلی جائے. اور ایک بات میاں جی یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کسی تحریک کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے. یہ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے جو میاں جی کہا کرتے تھے. کسی تحریک کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے کہ نئیوں کا اعتماد پرانوں پر سے ہٹا دیا جائے. نئیوں کا اعتماد پرانوں پر سے ہٹا دیا جائے، یعنی نئے پرانوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں. تو وہاں ایسا فرماتے تھے میاں جی محراب صاحب سے میں نے کئی بار سنا ہے کہ کسی تحریک کے زوال کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ پرانوں کا اعتماد نئیوں کا اعتماد پرانوں پر سے ہٹا دیا جائے. پھر وہ دبے پاؤں سمجھتے ہیں نا آدمی دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا ہے، پتہ نہیں چلتا. دبے پاؤں اپنی منزل سے ہٹ جاتے ہیں. کہ نئے کہنے لگتے ہیں کہ یہ پرانے جانتے نہیں ہیں، ان پرانوں کو پتہ نہیں ہے. ارے بھائی ہمارے یہاں کے علاقے کے پرانے جو ہے جانتے نہیں بھائی، ہمارے علاقے کے پرانوں کو پتہ نہیں ہے بھائی. تو یہ نئیوں کا اعتماد ہٹ گیا پرانوں پر سے کہ وہ پرانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں. جب یہ اعتماد ہٹ گیا تو پھر یہ نئے جو ہیں دبے پاؤں اپنی منزل سے ہٹ جاتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ. اچھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام اس دور کے جو علماء مشائخ اکابر اس دور کے جتنے تھے مشائخ علماء مکابر ان کے سامنے پوری تفصیل رکھے بغیر مولانا الیاس صاحب نے کوئی کام شروع نہیں کیا. جب تک وہ اس بات سے متفق اور مطمئن اور متفق نہیں ہو گئے اس وقت تک مولانا الیاس صاحب نے وہ کام شروع نہیں کیا. حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لوگوں میں ہیں، وہ ایک ہی رہ گئے اس وقت زندہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو تبلیغ میں لگے اور چلے ان میں سے ایک ہی رہ گئے ہیں. کون؟
باقی سب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ آگرہ میں ایک اجتماع ہوا، اس اجتماع میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کر کے سارے اس دور کے اکابر کو شریک کرایا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ، یہ جو اس دور کے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ایک طرح سے گویا ہمارے سارے مفتیوں کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہیں۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت الیاس صاحب ان سب کو لے گئے اور آگرہ میں اجتماع، پہلا اجتماع، اس اجتماع کے امام تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس اجتماع میں امامت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب 3 دن کا اجتماع پورا ہو گیا تو حضرت نے ان سب اکابر سے یہ عرض کیا، مولانا الیاس صاحب نے، کہ میں آپ حضرات کو اس لیے لایا تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی کام سنت شریعت سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ میں آپ کو حضرات کو دکھانا چاہتا تھا تاکہ آپ حضرات دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ ہمارا کوئی کام سنت شریعت سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ آپ کا اطمینان میرے لیے ضروری ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب نے ان حضرات سے عرض کیا، تو مولانا ان حضرات کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حال تھے، قال نہیں تھے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حال تھے، قال نہیں تھے، یعنی بولتے نہیں تھے، ان کا حال ہی کافی ہوتا تھا لوگوں کے۔ اور حضرت مدنی کا جو حال تھا وہ قال تھا، جو حال تھا وہ قال تھا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حال تھے، قال نہیں تھے۔ حضرت مدنی حال بھی وہی، حال بھی۔ تو جب یہ سب ہو گیا اجتماع، تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو بولتے نہیں تھے، یعنی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حال ہیں، قال نہیں ہے۔ ان کا حال سے حال بدلتا ہے، حال سے حال بدلتا ہے۔ بعض لوگ قال سے کام لیتے، بعض لوگ حال سے کام لیتے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو نہیں بولنے والے، وہ بولے کہ ایسا اجتماع کبھی نہیں دیکھا کہ جو دن میں اجتماع ہے اور رات کو خانقاہ ہے، دن میں اجتماع ہے اور رات کو خانقاہ ہے، یعنی ہر شخص ذکر فکر دعا بکا ہے رات، اور دن میں اجتماع ہے اور رات کو خانقاہ ہے، کہ ہر شخص ذکر فکر دعا بکا میں۔ تو الیاس صاحب نے اس کی بہت کوشش کی کہ کوئی چیز ہماری سنت شریعت سے ہٹ کر نہ ہو، اور اس دور کے اکابر کو مولانا الیاس صاحب نے جز اور بعض مرتبہ حضرت جماعتوں کو بھیجتے تھے، جاؤ مفتی صاحب کو کارگزاری سنا کے آؤ، مفتی صاحب مطمئن ہو گئے تو ہمارا کام ٹھیک ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے ان حضرات نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے وہ سارے اکابر کے سامنے رکھ کر، اس دور کے علماء مشائخ اکابر۔ میرا پہلا چلہ گزرا قاری بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، پہلا چلہ قاری بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں میں تھے، جو پرانے حضرات ہیں جانتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں میں۔ ہمارا تو اس وقت لڑکپن ہی تھا، لڑکے تھے پڑھنے والے، تو جیسے لڑکوں کو
پڑھنے والے لڑکوں کو شوق ہوتا ہے, تجسس ہوتا ہے ان کو, انکویزٹنس, ذرا یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو. تو ہم میاں جی سے یہی پوچھا کرتے تھے, میں جی یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا. تو پہلے چلے میں انہوں نے جو ہمیں تبلیغ سکھائی وہ یہ سکھایا, 6 نمبر سکھائے سب سے پہلے, اور 6 نمبر میں یہ سکھایا کہ یوں کہو. وہ رٹائے ہوئے الفاظ آج تک یاد ہیں, وہ رٹائے ہوئے الفاظ آج تک یاد ہیں. تو قاری صاحب نے یہ کہا کہ یہ کہو کہ بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتائی ہیں. بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتائی ہیں. یہ کہتے تھے 6 باتیں مت کہو, کہنا تو 6 ہی باتیں ہیں لیکن 6 باتیں نہ کہو, چند باتیں کہو. کیوں کہ تم 6 باتیں کہو گے تو ایک نیا آدمی وہ سوچے گا کہ دین کے ارکان تو 5 ہیں, یہ 6 باتیں کیوں لائے؟ بھائی دین کے ارکان تو 5 ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, تو 5 ہوئے, یہ 6 باتیں کیسے لے آئیے؟ تو کوئی بات ایسی نہ کرو. یہ قاری صاحب مولانا الیاس صاحب کے صحبت یافتہ, تربیت یافتہ تھے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا, نئیوں کا اعتماد جب پرانوں پر سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ اپنی منزل سے سرک جائے. دبے پاؤں میاں مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے. یہ دبے پاؤں کے معنی نہ ان کو پتہ چلے گا نہ دوسروں کو پتہ چلے گا. دبے پاؤں اس کو کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا, آدمی جا رہا ہے دبے پاؤں جا رہا ہے, پتہ نہیں چلا. تو کہتے تھے 6 باتیں بھی مت کہو, چند باتیں کہو. تو 6 باتیں کہہ کے لوگوں کو الجھن میں ڈالتے ہو. کوئی ایسی بات مت کرو جس سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا ہو, کنفیوژن. انگریزی میں کہتے ہیں کنفیوز. کنفیوژن مت پیدا کرو, الجھن مت پیدا کرو, چند باتیں کہو. تو بزرگان جی نے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں فرمائی ہیں جن پر چل کر باقی دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. بزرگان دین نے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں فرمائی ہیں جن پر چل کر باقی دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ 6 نمبر ہمیں ایک محفوظ کھیلا دیا گیا ہے. پنجرے میں سے طوطا, کبوتر, جب چڑیا پنجرے میں سے نکلتی ہے تو وہ خطرے میں آتی ہے. جب تک طوطا, کبوتر, چڑیا پنجرے میں ہے تو وہ ہر خطرے سے محفوظ ہے. اور اگر وہ پنجرے سے باہر نکلی تو خطرہ ہے. اسی طرح ہم تبلیغ والوں کے لیے 6 نمبر پنجرا ہیں. اگر ہم 6 نمبروں میں رہیں گے ہم محفوظ ہیں, اور جب ہم 6 نمبروں سے باہر ٹانگ نکالیں گے تو پھر خطرہ ہے. یہ 6 نمبر ہمیں ایسے دیے گئے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے, 100 سال تقریباً ہوتے آ رہے ہیں, کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب ہم نئی نئی چیزیں نکالیں گے, جدت. اور ایک بہت بڑے ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, چند باتیں فرماتے تھے, دیکھو اس سے بچو. تردید, تنقیص, تقابل, تحقیر. ایک اور بھی ہے, یاد نہیں آ رہا مجھے, یہ اتنی یاد رہ گئی ہے. تردید, تنقیص, تقابل, تحقیر. اس سے بچو. وضاحت کی ضرورت ہے, تردید کے معنی کسی کا رد مت کرو, کسی کا
रद्द मत करो भाई, अपना काम पेश करो, किसी का रद्द मत करो। तरदीद, तनकीस, किसी की कमी न बयान करो कि इनमें ये नुक्स है, इनमें ये नुक्स है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इससे बचो। किसी को रद्द मत करो, किसी की कमी मत बयान करो। किसी की कमी बयान करने को कहते हैं तनकीस, उसमें नुक्स निकालना। इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, किसी में नुक्स निकालना, तनकीस से बचो। किसी को रद्द करना, तरदीद से बचो। तकाबुल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरेटिव, एक दूसरे को कंपेयर करना। देखो वो ये कहते हैं, हम यूं कहते हैं, ये यूं कहते हैं, वो यूं कहते हैं, एक दूसरे को तकाबुल, वो यूं कहते हैं, हम यूं कहते हैं, वो यूं कहते हैं, इससे बचो। तरदीद, तनकीस, तकाबुल, तहकीर, किसी की भी हकारत दिल में नहीं होनी चाहिए, किसी की भी। इस 4 चीजों से फरमा देते बच्चों। एक दो और हैं, मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन इतनी याद है कि किसी को वो यूं करते हैं, हम यूं करते हैं, वो यूं करते हैं, हम यूं करते हैं, उनके यहां ये है, हमारे यहां ये है, उनके यहां ये कमी है, उनके यहां ये कमी है, उनके यहां ये कमी है। तो मैंने ऐसा किया कि 6 नंबर एक ऐसी चीज हमें दी गई है कि जब तक हम उनमें रहे हमारे ऊपर उंगलियां नहीं उठी। क्यों? कि हम पिंजरे में 6 नंबर के महफूज रहे, हमारे बयानात पर कोई उंगलियां नहीं उठी, उलमा ने हम पर कोई एतराज नहीं किया। लेकिन जब हम 6 नंबरों से बाहर निकले तो फिर हमें उलमा को एतराज का मौका मिला। 84 बातें उलमा ने जमा की हैं, 84 बातें जिनमें हमारे बयानात में उनको एतराज है। और एतराज उनको कोई जाती एतराज नहीं है, उनको कोई शख्सी जाती एतराज नहीं है, उनको एतराज ये है कि ये चीजें सुन्नत शरीयत से हटी हुई हैं, जो उलमा ने जमा की हैं। हमारी बातें उलमा ने जमा की, 84 बातें जमा की हैं। 3 बातों में उलमा को एतराज है, और उलमा को कोई एतराज, कोई जाती एतराज नहीं है। उनको क्या जाती एतराज है, उनको क्या शख्सी एतराज है? उनको यह एतराज ये है कि यहां आप अपने नहज से हटे हैं, अपने तर्फ से हटे हैं। ये बातें अकाबिर असलाफ बड़े अकाबिर जो गुजरे हैं उनकी बातों से आपकी बातें टकराती हैं, आपकी बातें टकरा रही हैं उनकी बातों से। ये 84 बातें उलमा ने जमा की हैं। क्यों? कि हम 6 नंबरों से हट गए। जब तक हम 6 नंबरों में थे, 70 साल तक हमारे कौन से बयान करने वालों के बयानात, अरे भाई मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जितने बयानात किए हैं शायद किसी मुकर्रिर ने इतने बयानात किए हो। रोजाना फजर की नमाज के बाद बयान, निजामुद्दीन में रहें तो वहां बयान, बाहर जाएं तो वहां बयान, इज्तिमा में जाएं तो वहां बयान। जितना वो उन्होंने बयानात जितने उन्होंने किए हैं शायद किसी मुकर्रिर ने इतने बयानात किए हो, लेकिन कभी उलमा को उनके किसी बयान पर एतराज नहीं हुआ। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ऐसा मुकर्रिर मौलाना उमर साहब की तरह का नहीं होगा कि जिसका इतने घंटों रोजाना का बयान होता हो, रोजाना का इतने घंटे। कभी कभी बयान तो 5 घंटे मैं भी कर लूंगा, लेकिन रोजाना इतना बयान जिनका होता हो ऐसा मुकर्रिर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मौलाना उमर साहब के जैसा, कि जिसका रोजाना इतने घंटे बयान होता हो, लेकिन कभी उलमा को उनके बयान पर एतराज नहीं हुआ। अच्छा, उनका मामूल था कि बयान के बाद जो उलमा होते थे उस वक्त मजलिस में, उनसे कहते थे कि देखो कोई बात मेरी
قرآن حدیث میں ایسی میری بات ہو جس پر کسی کو اعتراض ہو مجھے بتانا. اور کوئی بتاتا تھا مولانا کو تو مولانا خوش ہوتے تھے کہ اللہ جزائے خیر دے بھائی، تم نے مجھے ایک بات کی طرف متوجہ کیا، یہ بات یعنی نامناسب تھی، انشاءاللہ میں آئندہ اس سے احتیاط کروں گا. تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ہمارے متکلم تھے، تبلیغ کے. ان کے بیانات پر کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا، برسوں انہوں نے بیانات کیے. پھر آج کیوں ہماری پکڑ ہو رہی ہے؟ ہمارے علماء ہماری پکڑ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری غلطی ہے، ہمیں اپنی غلطی کو دیکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا میں ذرا اور آگے جاؤں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ میری نگرانی کیا کرو. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے پرانوں سے فرمایا کرتے تھے، پرانوں سے، کہ تم لوگ میری نگرانی کیا کرو. میری نگرانی کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب. کسے کہہ رہے ہیں؟ پرانوں سے. اور کوئی ٹوکنے کی بات ہو تو مجھے ضرور ٹوکا کرو. پھر فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ امین امت ہیں، حضرت معاذ امت کے علماء میں ہیں. تو حضرت عمر فرماتے تھے ان دونوں حضرات سے کہ میری نگرانی کیا کرو. کس کی بھائی؟ حضرت عمر کی. تو مولانا الیاس صاحب وہ کہتے تھے کہ میری نگرانی کیا کرو، میں تمہاری نگرانی سے مستغنی، بے پرواہ نہیں ہوں. کیونکہ حضرت عمر، حضرت معاذ اور حضرت ابو عبیدہ سے کہا کرتے تھے کہ تم میری نگرانی کیا کرو. حضرت عمر ان صحابہ سے کہتے. تو بھائی 6 نمبروں سے ہم ہٹے. ہم نے مسائل، فتاوا، پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن میدانوں میں ہم نے جا کے قدم رکھا جس سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں منع کیا تھا. آج ہم اسے بھگت رہے ہیں. بس آخری بات یہ ہے کہ ہمارے کام کرنے والوں کو یکسوئی کے ساتھ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے اکابر ثلاثہ کے طریقے پر کام کرنا چاہیے. کسی سے الجھنا نہیں چاہیے. کوئی الجھے تو اسے سمجھو، وہ نہ سمجھے تو خود کو سمجھو کہ بھائی وہ الجھ رہا ہے، تجھے نہیں الجھنا چاہیے. اسے سمجھاؤ، نہ الجھو کہ بھائی نہ الجھو. اگر وہ نہ سمجھے پھر بھی الجھے تو اپنے آپ کو سمجھا لو کہ بھائی وہ الجھے تو تو نہ الجھ. اور میں ایک مثال دے کے کہتا ہوں کہ آپ اپنے لائن پہ جا رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی لے کر آپ اپنی سائڈ، اپنی لائن پر جا رہے ہیں. سامنے سے ایک آدمی گاڑی لے کر آپ کے مقابلے سے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ اپنی سائڈ جا رہے ہیں لیکن آگے سے ایک آدمی گاڑی لے کر الٹی آ گیا. اس کی سائڈ نہیں ہے، وہ آپ کی سائڈ ہے لیکن وہ ادھر آ گیا اور آ کر آپ کی گاڑی کے سامنے لا کر اس سے گاڑی لگا دی. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے. آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا؟ یہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ اپنی سائڈ، ہم اپنی سائڈ جا رہے ہیں لیکن وہ بھی اسی سائڈ آ گیا اور آ کے اس نے گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے لگا دی. ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی؟ ہوتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اس نے لا کے آپ کی گاڑی کے سامنے، آپ کی اپنی گاڑی کے سامنے اس کی گاڑی کر دی تو اب کیا کرنا بھائی؟
اگر آپ آگے بڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. اور ایکسیڈنٹ ہوگا تو دونوں گاڑیاں خراب ہوگی کہ ایک ہی خراب ہوگی؟ جو غلط سائڈ آیا وہی خراب ہوگی؟ بتاؤ نا بھائی. دونوں خراب ہوگی. ہو سکتا ہے میری گاڑی اس سے زیادہ بگڑ جائے, میرا نقصان اس سے زیادہ ہو جائے. تو سمجھدار ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ کہتا بھائی سائڈ دے دو. کیا کرتا ہے؟ تم اپنا ایک سائڈ ہو جاؤ اور اس جانے والے کو سائڈ دے دو. آیا ہے رانگ سائڈ, سائڈ تمہاری ہے لیکن ٹکرانا نہیں ہے, کیونکہ ٹکرائیں گے تو میرا بھی نقصان ہے, اس کا بھی نقصان ہے. ہو سکتا ہے میرا نقصان زیادہ ہو جائے. تو اس لیے اسے کیا کرو, ہمارے یہاں محاورہ ہے سائڈ دے دو. یہ کیا ہوا, ایک کنارے ہو جاؤ اور اس کو نکل جانے دو. اس بیچارے کو نکل جانے دو, جب وہ نکل جائے پھر اپنے چلتے رہنا. تو بھائی اگر کوئی اسے سمجھاؤ, وہ نہ سمجھے تو اپنے کو سمجھاؤ. اور پھر بھی کوئی ٹکرانے پر آئے تو, پھر بھی کوئی ٹکرانے آئے تو سائڈ دے دو. تو ہمارے یہ حضرات بھی ایسے ہی سائڈ دے کے آ گئے کہ بھائی ہم کو نہیں ٹکرانا ہے. یہ جو مولانا یعقوب صاحب, مولانا ابراہیم صاحب, مولانا لاٹ صاحب, یہ سب جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا, یہ بھائی ہمیں ٹکرانا نہیں ہے بھائی, ہم اپنا ایک سیٹ ہو جائیں گے. اللہ بھائی ہماری رہبری فرمائے, اللہ سے دعائیں مانگنا ہے. ہم ایک ابتلا میں, ہمارے کام پر ایک اس وقت ایک ابتلا ہے. ابتلا تو اس میں مایوس بھی نہیں ہونا, مایوس بھی نہیں ہونا اور کنفیوز بھی نہیں ہونا. دو باتیں, نہ مایوس ہونا, نہ مایوس ہونا, نہ کنفیوز ہونا. کنفیوز کیوں ہونا؟ سیدھا سادہ کام ہے, کرتے رہو کرتے رہو. اپنے بزرگوں نے جیسے بتایا سیدھا سادہ کرتے رہو, الجھو مت کسی سے, سیدھے سادہ کام کرتے رہو. گشتیں کرنا, تعلیم کرنا, سیروزہ میں جانا, چلے لگانا, پیدل جانا, کرتے ہو کام, الجھو مت کسی سے. اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا بھائی, تبلیغ والوں میں بھی اختلاف ہو گیا, تبلیغ والوں میں بھی اختلاف ہو گیا. اب مایوس ہیں, تبلیغ والوں میں بھی اختلاف ہو گیا. ارے بھائی تبلیغ والے بھی تو انسانی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے تھے کہ عائشہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے کب خوش ہے کب ناراض ہے. اما عائشہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتی تھی حضور سے. ہاں, اور بیویوں کی ناراضگی پہ مت گھبراؤ, اما عائشہ بھی ناراض ہوتی تھی. بیویوں کی ناراضگی پر مت گھبراؤ بھائی. اما عائشہ بھی حضور کس پہ ناراض ہوتی تھی؟ حضور پہ. تو تمہاری بیوی تمہارے اوپر ناراض ہو جائے تو کیا بات ہے؟ تو اما عائشہ فرماتے, حضور فرماتے تھے عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم مجھ سے کب خوش ہو کب ناراض ہو. تو اما پوچھنے لگی, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم, ابراہیم کے رب کی قسم. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے شاید تم معاملہ بگڑا ہوا ہے, معاملہ آج بگڑا ہوا ہے, کیونکہ قسم کھا رہی ہیں رب ابراہیم کی قسم. اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کہ حضور قسم چاہے میں ان کی کھاؤں لیکن محبت آپ کی ہی میرے دل میں ہے, لیکن محبت ہے. تو تبلیغ والوں میں اختلاف ہو گیا. ارے بھائی وہ بھی انسانی ہے, آپ کیوں پڑھتے ہو اس میں؟ بڑوں کے اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اپنے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا 50 سال سے جس پہ چل رہے ہیں، اپنے پرانوں کو جس پہ چلتے دیکھا ہے، اپنے پرانوں سے جو سنا ہے سیکھا ہے، مولانا یہ صاحب کے زمانے کے ساتھیوں سے انہوں نے سیکھا، ان سے ہم نے سیکھا. اچھا ایک بات اور رہ گئی، وقت ہو گیا میرا، کیا کروں؟ ایک بات اور رہ گئی. اچھا آپ تو الجھے نہیں، اب لیکن بعض جماعتیں آتی ہیں جو الجھاتی ہیں، بعض جماعتیں آتی ہیں جو الجھاتی ہیں. اچھا پوری جماعت ایسی نہیں ہوتی، اس میں ایک دو ہوتے ہیں کباب میں ہڈی، کباب میں ایک دو ہوتے ہیں، باقی وہ تو جماعت کوئی بھی ہو، وہ اللہ، وہ بیچارے قربانی دے کے نکلے ہیں، اللہ کے لیے نکلے ہیں، اپنی جان بال لگا کے نکلے ہیں، اپنی آخرت بنانے نکلے ہیں. اس میں شبہ کرنا بھی ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے ذاتی. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں دے کے نکلے ہیں، اپنی جان مال لے کے نکلے ہیں، اپنی آخرت بنانے نکلے ہیں، اللہ کی راہ کی تکلیفیں مشقتیں کھا رہے ہیں، ٹھوکریں اٹھا رہے ہیں. کسی کے بارے میں بھی بدگمانی کرنا ہمارا اپنا نقصان ہے. ہاں اس میں ایک دو ہوتے ہیں کیرک، ہڈی کباب میں آہستہ سے پوچھتے تمہارے یہاں کس طرف ہے؟ شورا کی طرف ہے ہمارا کی طرف ہے؟ تمہاری مسجد میں کیا ہے؟ کون سا گروپ تمہاری مسجد میں کیا ہے؟ کس کی طرف ہے؟ ارے بھائی تجھے ضرورت کیا ہے اس کی؟ تجھے ضرورت کیا پڑی ہے اس کی؟ یہ کھجلی ہے، یہ کیا ہے؟ کھجلی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کھجلی کیا کھجلی؟ ڈاکٹر کہتا ہے مت کھجاؤ، مجھے تھوڑا سا رائے کھو گیا تھا تو ڈاکٹر کہتا ہے مت کھجاؤ، لیکن کھجانے میں مزہ آتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے ارے مولوی صاحب بہترین مرہم تمہیں دیا لیکن تم نے کھجا کے مرہم خراب کر دیا، مرہم کا اثر ختم ہو گیا. تو ڈاکٹر کہتا ہے مت کھجاؤ، لیکن کھجائے بغیر چین نہیں آتا، اور کھجانے میں تو یہ کھجلی ہے ہی. سیدھی سی بات ہے. جماعت کا کام کیا ہے؟ جماعتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں. ترغیب دینا، تشکیل کرنا. جماعتوں کے 3 کام ہیں: ترغیب دینا، تشکیل کرنا. مقام کے کام کی اہمیت بتا کر ان کو ان کی مسجد کے کام سے جوڑنا. ترغیب دینا، تشکیل کرنا، مقام کے کام کی اہمیت بتا کر ان کو ان کی مسجدوں سے جوڑنا، اور اپنا پورا کام 6 نمبروں کے. اچھا ذرا ایک قصہ اور سنیے. ایک مرتبہ ہم تعلیم کر رہے تھے. تعلیم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: کتاب، قرآن کے حلقے اور 6 نمبروں کا مذاکرہ. تو کتاب ہوئی، قرآن کے حلقے ہوئے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہوا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا 6 نمبر بولو. تو 6 نمبر جیسے مجھے آتے تھے میں نے سنا ہے. پھر آخر میں میں نے کہا کہ بھئی ایک 6 نمبر تو یہ کرنے کے ہیں اور ایک بچنے کا ہے، ترکے لایانی. اور لایانی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں نہ دین کا نفع ہو نہ دنیا کا نفع ہو، ایسے کام میں نہیں پڑھنا کہ دین کا بھی نفع نہیں اس میں اور دنیا کا بھی نفع نہیں، تو اس میں نہیں پڑھنا. تو جب میں بیان کر چکا تو ایک بزرگ تھے پرانے، وہ کہنے لگے ماشاءاللہ دیکھو یہ انداز کیا ہوتا ہے. بہت اللہ ہمیں معاف کرے. اب ہمارے اندر جو ہے وہ
تواضع کی کمی ہو گئی، تواضع، اور اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے۔ تبلیغ والوں میں بھی اب تواضع، پہلے تو تواضع ہر آدمی کے سامنے ہماری تواضع ہوتی تھی، لیکن اب تواضع ایک طرح سے عجب آ گیا، عجب۔ ہمارے ہاں دعوت تھی، دعویٰ نہیں تھا، لیکن اب دعویٰ آ گیا۔ دعوت اور دعویٰ دونوں میں فرق ہے۔ یوں ہی کرنا ہے، یوں ہی ہوگا، یہ دعویٰ ہے۔ دعوت، ارے بھائی ہم سب کو مل کے اللہ کی ماننا ہے، تو ہمارے یہاں دعوت ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں تو میں نے وہ 6 نمبر، وہ بزرگ تھے پرانے، کہنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ نے 6 نمبر تو بہت اچھے بیان کیے، لیکن یہ جو 7واں نمبر آپ نے بیان کیا، یہ ہم نے اس کے علاوہ سنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیا سنا ہے بتا دیجئے، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ کہنے لگے ہم نے یہ سنا ہے کہ 6 نمبروں کے علاوہ کسی اور چیز میں لگنا 7واں نمبر ہے۔ نہیں سمجھے؟ 6 نمبروں کے علاوہ کسی اور چیز میں پڑھنا 7واں نمبر ہے، اس سے بچو۔ اسی میں پڑھ کے آج سارے جھگڑے ہو گئے، سارا انتشار اسی میں پڑھ کے، جو علماء کی انگلیاں اٹھی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، 84 باتیں لکھ دی ہیں علماء نے کہ ہمیں اعتراض ہے قرآن حدیث کی۔ اب چلو ٹھیک ہے جواب دیں گے، ارے بھائی جواب آپ کا کام ہی نہیں، آپ کیوں پڑھ گئے اس میں، آپ تو 6 نمبروں میں رہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جماعتوں کے 3 کام ہیں، 6 نمبروں میں رہ کر ترغیب دینا اور تشکیل کرنا، 6 نمبروں۔ مقامی کام کی اہمیت بتا کر ان کو مسجدوں سے جوڑنا، بس اتنا ہی کام ہے جماعتوں کا۔ اصول بیان کرنا جماعت کا کام نہیں ہے، یہ جماعت کا کام نہیں ہے، ان کا کام 6 نمبر بولو، ترغیب دو، تشکیل کرو، مقامی کام کی اہمیت بتاؤ، مسجدوں سے جوڑو۔ اب اگر یہ جماعتیں مقام پر آ کر وہاں مقام میں اختلاف پیدا کریں گی، تو یہ تو 4 دن کام کر کے چلے گئے، 4 دن کتنے دن رہے گی ایک جماعت ہماری ایک مسجد میں؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن۔ تو 4 دن آپ مسجد میں رہے، آپ نے اختلاف پیدا کیا، اختلاف پیدا کر کے آپ تو چلے گئے اپنے رخ پر، یہ کہاں جائیں گے محلہ چھوڑ کے؟ ارے آپ آئے اور آپ نے آ کے مسجد میں اختلاف ڈالا، اور اختلاف ڈال کر 4 دن کام کر کے آپ چلے گئے، اور یہاں مسجد کے بعد 2 حصے ہو گئی، اور یہ کہاں جائیں گے محلہ چھوڑ کے؟ ارے اپنی مسجد چھوڑ کے یہ کہاں جائیں گے؟ دوسری مسجد بنائیں گے، دوسرے محلے میں منتقل ہوں گے۔ پھر آپ کیوں اس جھگڑے میں ڈالتے ہیں؟ آپ نے آ کر کام کا فائدہ کیا یا نقصان کیا؟ آپ نے آ کر یہ سب چھیڑ کر نقصان کیا یا فائدہ کیا؟ پھر آپ اسے چھیڑیے مت، آپ اپنا کام کر کے جائیے، 6 نمبروں میں رہیے، تشکیل کیجیے، جماعت نکالیے، 3 چلے سے لے کر 3 دن تک کی جماعت نکالیے، پھر آپ مقامی کام سمجھا کر ان کو مسجد میں جوڑیے، اختلافی باتوں میں جماعت نہ پڑے۔ اور اگر جماعت پڑ رہی ہے تو ذمہ دار حضرات جو ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو آپ نے اگر یہ اختلافی بات چھیڑی اور ہمارے اندر آپ 2 ٹکڑے کر کے چلے گئے، تو آپ تو چلے گئے، آپ تو پھر کبھی آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے پتہ نہیں، لیکن ہمارا ہم نے محلے میں سب 2 رخ کر دیے، تو یہ نقصان ہوا فائدہ ہے؟ نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ ان کو سمجھاؤ یہ مت کرو بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ آنے والوں کو، باہر سے آنے والوں کو اس کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ کہیں تو ان کو 2-4 ذمہ دار مل کے سمجھائیں۔ بھائی انشاءاللہ کریں گے نا سارے حضرات ایسے ہی، نا امید تو نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسی نہج پر کام کرنا ہے جس کا مذاکرہ ہوا ہے۔
اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ آئندہ مجلس جو ہوگی وہ 10 بجے سے ہوگی. آپ حضرات سے گزارش یہ ہے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر وقت سے پہلے یہاں تشریف لے آئیں. جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جانے والی ہیں ان کا باقاعدہ روانگی کی ہدایت ظہر کی نماز کے بعد یہی ہوں گے. آئندہ 10 بجے والی مجلس دعا کی مجلس ہے, ذرا اہتمام سے اس میں شریک ہونا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.